اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے۔ قرآن شریف اور قرآن شریف سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی تمام پیغمبر بھی اسی مقصد سے بھیجے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم سے انسانوں کو خبردار کر دے۔ ان کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایسی مخلوق بنائے گا جو اپنی خوبی کی بنیاد پر ابدی زندگی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور بھی قائم کرتے ہیں اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن میں اسے اس طرح پیش کیا گیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس پروردگار نے فرمایا اپنے مخلوقات میں بھی ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ کیا جس کو وہ اپنی ابدیت میں شامل کرنے کا، یعنی یہ ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گی۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے، اور انسان جو کچھ اپنے باطن میں چاہے وہ اس کے حضور میں پیش کر دینے کا ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے جو کچھ مادہ درکار تھا سب کا سب بنا دیا گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ یہی کائنات بلکہ اس کے علاوہ کائناتوں کی صورت میں موجود ہے، اس میں انسانوں کو امتحانوں سے گزارا جائے۔ ابدی زندگی، اللہ کا فردوس، اس کی جنت، وہ عظیم نعمت، وہ ہمیشہ کی بادشاہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی لوگوں کو ملے گی جو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں جتنے اعلیٰ کردار ہیں جن کا شعور دے کر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، جیسے انصاف، پیار، فیاضی وغیرہ، ان سب کا آخری درجے میں ظہور اسی دنیا میں ہوگا۔ یہ امتحان کی دنیا عدل اور انصاف کے اصول پر نہیں بنائی گئی، امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے۔ امتحان کے اصول پر اس دنیا کو بنا کر موت اور زندگی کا قاعدہ بھی اختیار کر لیا گیا۔ زمین اور آسمان کے خالق نے زندگی اور موت کا کارخانہ، جس میں لوگ زندگی حاصل کرتے ہیں ایک مدثر وقت کے لیے اور اس کے بعد موت کے دروازے سے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، یہ موت اور زندگی کا کارخانہ اس لیے بنایا گیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اس کائنات کا پروردگار یہ دیکھے کون اپنے عقل کے مطابق اچھا کام کرتا ہے۔ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کے لیے بنی، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی نہیں رکھا۔ یہاں لوگ ظلم کرتے ہیں، حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بدمعاشیاں کچھ بھی کر لیں، استکبار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ان کی ڈانٹ پھٹکار نہیں لگاتا، وہ اس کی رسولوں کو اذیت دیتے بلکہ قتل کر ڈالتے ہیں، وہ نظر انداز کر لیتا ہے۔ ان سب کا جواب یہی ہے کہ یہ دنیا ہم نے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ میں اپنے دین کے معاملے میں بھی، ہدایت کے معاملے میں بھی کوئی زبر اختیار نہیں رکھتا۔ لوگوں کو آزادی دی ہے، وہ اپنے شعور کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق سوچ سمجھ کر جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ جب میں نے انسانوں کو بنایا ہے ہدیناہ السبیل، اس کو میں نے راستہ دکھا دیا ہے، یعنی میں نے بتا دیا ہے صحیح راستے کی طرف جاؤ گے تو کیا کرنا ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے اپنا شعور دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب میں نے تمہارے نفس کا تزکیہ کیا اور بنایا اور سنوارا، اور تمہارے اندر، تمہارے نفس میں نے برائی اور بھلائی دونوں کا شعور الہام کر دیا، اب اس کے بعد راستہ بھی واضح ہے۔ تمہاری فطرت میں نے اپنی ہدایت بھی الہام کر دی ہے، تمہارے خیر شعور کا سر بھی دے دیا ہے، اور جس راستے کو اختیار کرنا چاہو اور آزادی بھی دی ہے،
قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر۔ پوری آزادی کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں جس کا بھی چاہتا ہے وہ حقائق کو مان کر میرا بندہ بن کر زندگی گزارے، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ انکار اور بدمعاشی استکبار کر کے میرے راستے سے دور ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے انسان کو خبردار کرنے کے لیے پیغمبر جو بھیجے گئے تو انہیں بھی بڑی سختی سے کہا گیا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ میں نے کوئی زبر روا نہیں رکھا، اس لیے تمہیں بھی دروغ بنا کر نہیں بھیجا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح بات کی نصیحت کرو۔ اس کے بعد یہ ان کا کام ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے۔ یہ دنیا اسی اسکیم پر بنی ہے، انسان کا امتحان کرتی ہے۔ اس امتحان میں موت اور زندگی کا نظم قائم کیا گیا ہے۔ زندگی مختلف صورتوں میں نمودار ہوتی چلی جاتی ہے، آنا جانا ہوتا رہتا ہے اور جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ موت اور حیات کا کارخانہ ہے، ہر حالات میں آتی ہے، اور دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی حقیقت ہے تو وہ ہے موت۔ سینکڑوں کے تعداد میں لوگ روزانہ اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ اس کو مختلف بستیوں میں، علاقوں میں، محلے میں اللہ کہنا چاہتا ہے۔ موت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اس کی اسکیم کا ایک حصہ ہے۔ دوسری طرف اللہ کی یاد دہانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان کو جو غفلت میں ڈالتی ہے زندگی زندگی کی ہمہ ہمی، زندگی کی لطف، زندگی کی لذت، زندگی کی کامیابی وغیرہ، یہ سب ہے۔ اچانک جب موت کا فرشتہ آتا ہے یہ سب کچھ ایک پل میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان سوچتا ہے، اس کو توجہ ہوتی ہے میں جن چیزوں کی بڑی اہمیت دیتا تھا، جن کے پیچھے بھاگتا رہا، جن کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، جن کے لیے میں نے بھلے کو سوچنے سے انکار کر دیا، جن کے لیے میں نے غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، گھمنڈ کیا، چوری کی، میں نے لوگوں کو دھوکے دیے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا اور اللہ کا فیصلہ سامنے آ کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس امتحان کے لیے بنائی ہے، اس میں ہزار پہلوؤں سے انسان کو بیدار کرنے، غفلت میں سے جگانے، متنبہ کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ تنبیہ پیغمبر کرتے ہیں، صالحین کرتے ہیں، زندگی کرتی ہے۔ ان میں سب سے بڑا واعظ، سب سے بڑا متنبہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو موت۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو حقیقت کو سامنے رکھ کر ہمیں کہتی ہے اب دیکھو۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ پیغمبر آتے ہیں تو انسان نہیں سنتا، بڑے لوگ بتاتے ہیں تو انسان توجہ نہیں کرتا، مصلحین اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ واعظ جو موت کہلاتی ہے کوئی منہ نہیں موڑتا، یہ آتی ہے تو دروازے پر دستک دینا پسند نہیں کرتی، اس کا راستہ روکا نہیں جا سکتا۔ اس سے بڑھ کر مذکر، اس سے بڑھ کر واعظ کوئی نہیں۔ یہ روز آ رہی، ہر شہر میں آ رہی ہے، 10ویں کی تعداد میں روزانہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قومیں کی موت منا دیتا ہے اس لیے کہ وہ لوگ جو اس کے آنے پر متنبہ نہیں ہوئے اب ہو جائیں، اب خبردار ہو جائیں۔ یہ زلزلے، یہ بجلیاں، قحط اس لیے آتے ہیں کہ موت کو بستیوں کی تصویر بنا دیں۔ قرآن اس کو ایک لفظ سے ادا کرتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ نذور ہے، اللہ کی تنبیہات ہیں۔ انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے موت جو اکٹھا ہو کر خبردار بن جاتی ہے، پوری انسانیت کے لیے متوجہ ہوتی ہے۔ انسان کے ساتھ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ بعض اوقات سب تنبیہات کے بعد بیدار نہیں ہوتا۔ اللہ بیدار کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ قحط، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ زلزلے، یہ طوفان یہ نہیں دیکھتے
کون امیر ہے کون غریب ہے، یہ نہیں دیکھتے کون مومن ہے کون غیر مومن، کون سچا ہے اور کون برا ہے، وہ اسی طرح آتے ہیں جس طرح موت آتی ہے۔ یہ زلزلے، یہ طوفان انسان کے سامنے موت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ زندگی کتنی بے وقت ہے، ہمارے سارے آزائش کے سامان کتنے بے ایمانی ہیں۔ انسان اللہ کے قوتوں کے سامنے کس بے بسی کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دکھا رہا ہے۔ اس لیے تنبیہ اور نذور اس کا مقصد ہے، یہ کوئی عذاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا قانون بالکل الگ وہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر اگر دنیا میں عذاب دینا چاہے، آخرت میں تو سب کو حساب ہونا ہے۔ دنیا میں عذاب دینا چاہے تو وہ پیغمبر بھیجا کرتے ہیں، اور جب اللہ کا پیغمبر زمین پر آتا ہے وہ آ کر متبع کرتا ہے، پھر پہلے نیکوکاروں اور بدکاروں کو الگ الگ کر کے کشتی نوح بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے، اس لیے عذاب کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ تنبیہات ہے، یہ اعلام ہے، یہ بیداری کے لیے اللہ کی طرف سے سور ہے۔ اس کا صحیح سبق بھی یہی ہے کہ بیدار ہونے کے لیے ہم سنیں اور اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اٹھیں۔ یہ بیداری قیامت کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، ہماری ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ تم جس عیاشیوں بے خبری کی زندگی جی رہے ہو، ذرا دیکھو اس کائنات میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس دنیا میں انسان پر کیا کیا آفت آ سکتی ہے۔